بہترین کردار میرے خبردار میں آفتاب اقبال صاحب نے کرائے ہیں، جو کہ آج کل وہ بھولے پڑے ہیں. پتہ نہیں کس بات سے بھولے پڑے، مجھے سمجھ نہیں آتی. ان کو ہم یاد ہی نہیں ہیں، اور میرے خیال میں ان کو آرٹسٹ کی پہچان ہی نہیں ہے. آفتاب اقبال صاحب کو اگر ان کو آرٹسٹ کی پہچان ہو نا، وہ کانوں کے بہت کچے ہیں. ان کے کانوں میں کوئی اپنا فیصلہ نہیں ہے. ان کے ارد گرد کے لوگ بھی یس سر کی بنیاد پہ وقت گزار رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب کو اپنی بات پہ بھی عمل کرنا چاہیے، اپنے ذہن سے کام لینا چاہیے. وہ کسی کے ذہن سے کام زیادہ لیتے ہیں. کسی نے کہہ دیا نا، وہ سارا وہ اس طرح ہے گا، ہاں ہاں ہے، آر یو رائٹ، وہ غلط کہہ رہا ہے مورون. مطلب یہ طریقہ کار دیکھیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، لگا کے بھی نہیں کرتا. آفتاب صاحب کی میں نے اتنی خدمت کی ہے فن کے حوالے سے، ان کے زیر سایہ کام کیا 6-7 سال. اور ان کا کہنا یہ تھا، آغا ماجد صاحب سب سے پہلے مجھے آگے لے کے گئے، ناصر چنوٹی صاحب، سلیم البیلا صاحب، ہنی البیلا، وہ لے کے گئے آفتاب صاحب کے پاس. آگے آغا ماجد تھے. تو مجھے میں باہر نکلنے لگا تو وہ باہر نکلتے مجھے کہنے لگے کہ مرزا صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد ان کے برابر لے آؤں گا. تو بجائے برابر لانے کے وہ تو بہت سارا پیچھے لے آئے. یعنی وہ کسی کو پیچھا نہیں کرتا بندہ، اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں. اپنے فنکار بنائے وہی ان کے پاس نہیں ہے. تو کبھی سوچیں یہ کہ میرے میں کیا غلطی ہے، میرے میں کیا کمی ہے جو سب لوگ میرے سے چلے گئے. اب ہارون صاحب ہیں ہوشیاریاں والے، ان سے لوگ کیوں نہیں جاتے؟ ان کے پاس لوگ کیوں رہ رہے ہیں؟ وہ ساری ٹیم کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں. بے شک کہ چھوٹے بھی ہوں گے آغا ماجد سے، کئی آرٹسٹوں سے چھوٹے ہوں گے، لیکن ان کا ظرف بڑا ہے. اپنی اولاد کی طرح بچوں کو، یہ آرٹسٹوں کو پیار کرتے ہیں. عید بھی دیتے ہیں، شبرات بھی دیتے ہیں، اچھے برے وقت پہ ان کے کام بھی آتے ہیں. جی آئی وٹنس، ہارون رفیق کوئی چھوٹے ظرف کا بندہ نہیں ہے، بہت بڑا بندہ ہے. لیکن خدا کرے کہ ہماری قدر ان کے دل میں آ جائے، ان کا ظرف ہماری طرف بھی چل پڑے کہ فنکار کی قدر کرنے لگیں. ان کو چاہیے خدارا تھوڑا سا خدا کا خوف کریں، اور سوچنا چاہیے کہ یکدم کسی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، ان کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے. اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، تو بندہ تو معاف کر دے. آفتاب اقبال صاحب تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ان کی کیا کرے جا رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی ان کی. وہ بندہ چلا گیا جو ان کے کیمرے کے ان کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے. جو ان کا مائنڈ ہے نا، جو ماٹو ہے، ان کے ماٹو کے مطابق وہ ان کے آرٹسٹ ان کے معیار کے نہیں ہیں. جن کو اپنے برابر معیار بنانا چاہ رہے تھے، نہیں بنے. وہ کھوٹے سکے کی طرح واپس آ گئے، وہ برنگ لفافے کی طرح واپس آ گئے. فنکار کو دیکھنا چاہیے، فنکار کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی دعائیں لو. بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. مزاج وائز ٹھیک ہے، بڑے اینکر آفتاب صاحب ہیں، میں اس میں بالکل انکاری نہیں ہوں. آفتاب صاحب بہت بڑے فنکار ہیں، بہت بڑے اینکر ہیں. ان کے اندر ایک فنکار ہے جو کہ ڈائریکٹر کی، اس کو فنکار کو ڈائریکٹر کی شکل دی ہے. وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں، اوے انج کرو، اوے اے کرو، میں تینوں اے کہاں گا، تو مینوں اے کہنا ہے. یعنی ڈائریکشن دیتے ہیں. پروگرام پہلے ڈسکس کر کے پھر کرتے ہیں. تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بہت اکھڑ ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہارون رفیق صاحب بے شک کے اکھڑ بھی ہوں گے، بے شک کے سخت مزاج بھی ہوں گے، لیکن اپنے فنکاروں کو، اپنے پورا عملہ ان پہ خوش ہے، پورا ایئر وائے ان پہ خوش ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آفتاب صاحب کو بھی خوش رکھے. ہمیں یہ نہیں ہے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہے کہ ہم نے 6 سال خدمت کی ہے اور آفتاب صاحب کو بالکل اس چیز کی قدر ہی نہیں ہوئی. کون سی بات ان کے ذہن میں چل رہی ہے؟ کچھ خدا کا خوف کریں. سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ میری خدمت کر رہا تھا، اتنا سال، اتنا عرصہ وہ چلا گیا، ہمارے ساتھ چلتا رہا، تو آج ہم انہی کو نظر انداز کیا ہوا ہے. یہ کوئی اخلاقی بات نہیں ہے. جی آفتاب اقبال صاحب کے خبردار پروگرام میں خبرناک سے لے کے خبردار، خبر یار تک، جب خبر ہار آیا نا، میں نے ایک تجزیہ کیا تھا. میں نے کہا اب پروگرام ہار گیا، کیونکہ وہ ٹیم ہی نہیں رہی، وہ لوگ ہی نہیں رہے، وہ ان کے ریسرچر نہ رہے.
عبد الرحمان صاحب نہ رہے، پھر وہ عابد پروفیسر صاحب تھے، وہ بھی نہ رہے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اب ریورس لگ گیا ہے۔ کردار میں نے کیا وہاں پہ خبرناک میں نے ایک دیہاتی کا کیا جو آصف سینٹر کے سامنے ہوتا تھا، تو میں نے وہ دیہاتی کا، میرے ساتھ گلفام تھا، تو اس کے بعد مطلب مجھے پرابلم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا، مجھے بلایا گیا تھا، پھر میں کام کرنے لگا تھا، مطلب ایسے میں کام نہیں کیا۔ تو اس کے بعد میں نے خبردار میں نے شیتل کا رول کیا، اس کے بعد شیتل کے بعد میں نے کالے خاں کا رول کیا، پھر مامی چوڑیاں والی کا رول کیا، برازیل کے مختلف رول کیے، لاڑا دولہا، ہر طرح کا کردار میں نے کیا۔ ایک گورنر کا رول کیا تھا میں نے 80 سالہ۔ وہ بوٹا سپاہی کا رول تھا، وہ ناصر چنوٹی مجھے نہیں مارتا تھا، وہ کردار کو مارتا تھا۔ بوٹے کا رول میں نے سپاہی کا کیا، لیکن اس میں مجھے بولنے کا اجازت نہیں، آفتاب صاحب نے نہیں بولنے دیا، اور چپ رہو، تم نہ بولو، چپ مورون، تم نہ بات کرو۔ میں کہا اچھا جی، بات تم نے چپ رہنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، چپ رہتا ہے۔ حالانکہ میرے اندر تمنا سی میں بولنا، میں گونگا تو نہیں، میں کھودا تو نہیں، میں نہ سمجھ تو نہیں، میرا ذہن سونت نہیں گیا کہ میں نہیں گل کر سکتا۔ یہ تو تہاڈی مہربانی دی گل ہے، جتے مہربان ہو جاؤ۔ یہ آفتاب صاحب نے میرا سوال ہے۔ پھر میں نے مطلب دلہن کا رول کیا، مامی کا، اور ناصر چنوٹی صاحب کے ساتھ میرا ایک ایسا مزیدار میرا ٹوکی رول بن گیا تھا، جو کہ وہ بادشاہ بھی بنتے تھے اور وزیر بھی بنتے تھے، بادشاہ آغا ماجد صاحب بنتے تھے، شہنشاہ۔ تو مطلب اس کے بعد میں آتا تھا وہاں پہ ڈمی میوزیم میں قرضہ لینے، او بادشاہ، یعنی یہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ میری جگہ اظہر رنگیلا کو بھی انہوں نے کروایا رول، لیکن اس سے بھی نہیں ہوا ان کی سلیکشن کے مطابق۔ تو باہر جا کے انہوں نے یہ کہا کہ یار جو ایوب مرزا نے کیا نا، وہ اظہر رنگیلا نہیں کر سکا۔ اظہر رنگیلا دبئی بھی گیا تھا، شاید ہو کے آ گیا ہے، وہ بھی کھوٹے سکے کی طرح واپس آیا۔ ببو رانا گیا تھا، وہ بھی آ گیا، پھر ببو رانا پھر ادھر ان کے ساتھ ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، کچھ ان سے ہو جاتی ہیں، کچھ ان سے ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے سے کون سی بڑی غلطی ہوگی جو ہمیں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ان کا؟ خیال رکھنا چاہیے ان کو۔ کیا پتہ اللہ کے فضل سے ہمیں رکھیں گے تو ان کا پروگرام پھر وہ 4 چاند لگ جائیں۔ ان کو سوچنا چاہیے، پتہ نہیں کس کا نصیب ہے، آغا ماجد کا ہے، ببو رانے کا ہے، ناصر چنوٹی کا ہے، تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔